की घटाएं हैं, पुरनूर फजाएं हैं, रहमत की घटाएं हैं, पुरनूर। इसको पकड़ लो इसको इसको पकड़ ले। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ। तला आज आप किस्सा सुनने आए हो ट्यू टीवी पे? मैं भी उधर ला। हाँ आप भी उधर आ लो। आप यहाँ बैठ के क्या करोगे? हरीम आप इधर आ जाओ, शाबाश। और तला यहाँ बैठेगा, आप भी गुड़िया बैठ जाओ। रोज़ा किस किस का है पहले ये बताओ? एक दो, हमजा आपका भी रोज़ा है? मेरा। आपका भी रोज़ा है? आज आपने कितने रोज़े रखे हैं? आपने कितने रोज़े रखे? मेरा बटन बंद है। बटन बंद है आपका? चलो यहाँ बैठो। अब मैं बात सुनाऊंगा, आपने सुनना है, ठीक है? शोर तो नहीं मचाओगे हैं? ऐसे से शोर तो नहीं मचाओगे ऐसे ऐसे? अच्छा हाँ भाई, किस किस का रोज़ा है? आप भी आगे आ जाओ। मेरा रोज़ा है। रोज़ा है आपका? अच्छा, और किस किस का रोज़ा है? एक दो तीन, आप खोजेदार हो। 3 4 5 6 रोज़ा है हैं? बाकी सारे खोजेदार हैं। और आपका रोज़ा है? रोज़ा है। झूठ बोल रहे हो हैं? गप्पे मार रहे हो? खोजेदार हो, खोजेदार। अभी तो मैंने आपको देखा बिस्किट खा रहे थे। अच्छा अब ये बताओ, आपको अपने अब्बू का नाम पता है? अब्बू के अब्बू का नाम पता है? उनके अब्बू का नाम पता है? नहीं पता ना? पता है? और फिर उनके अब्बू का नहीं पता? इतनी पता नहीं होता ना। तो जो हमारे सबके वालिद हैं, सबके जो बाप हैं, वो कौन है? हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो सब इंसानों के बाप हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले पैदा किया। उस वक्त ज़मीन पर कोई इंसान नहीं था, कोई भी इंसान नहीं था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को कहा, फरिश्ते थे उससे पहले, तो फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते थे और सजदा करते रहते थे और तस्बीह बयान करते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे हैं, कहते थे अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो। वो बातें इस तरह अल्लाह अल्लाह करते थे। तो अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, हरीम सुन रही हो ना? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया, आपने यहाँ बैठना, नीचे बैठना, सही सुन रहे हो यहाँ पे? हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सुनो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि मैं इस आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बना के भेज रहा हूँ, अपना नायब बना के ज़मीन पर भेज रहा हूँ इंसान को। तो फरिश्तों ने कहा कि ये तो आ जाओ गुड़िया, आ जाओ। देखो एक और गुड़िया आ गई है, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, उधर से आ जाओ, शाबाश। अच्छा इधर देखो, इधर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब इंसान अल्लाह ताला ने बनाया तो फरिश्तों ने कहा कि ये तो जाके इंसान तो नीचे जाके ज़मीन पर शरारत करेगा, फितना करेगा हैं, ये तो परेशान करेगा, मस्तियाँ करेगा ये तो हैं। तुम छोटे छोटे मस्तियाँ करते हो ना, घर पे करते हो मस्ती? कौन कौन मस्ती करता है हैं? कौन करता है? ये दोनों करते हैं। अच्छा उन्होंने कहा ये तो फितना करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सारी चीज़ों के नाम सिखा दिए, सब चीज़ों के नाम सिखा दिए। और फरिश्तों को कहा कि तुम इनके नाम बता सकते हो इन चीज़ों के? तो फरिश्तों ने कहा हमें तो नहीं पता। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा तो उन्होंने नाम बता दिए सारे। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों ने कहा कि बेशक जो मौला तू जानता है वो हम नहीं जानते। ठीक है। फिर एक शैतान था, वो शैतान पहले फरिश्ता था, बड़ा नेक इबादत गुजार शख्स था,
جو شیطان تھا، ابلیس ہے، اس کا نام کیا تھا؟ عزازیل، اور بہت عبادت گزار تھا. اس نے منع کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے منع کر دیا کہ میں تو نہیں سجدہ کروں گا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا. اسی لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا. انہوں نے کہا مجھے تو اس کو تو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے زیادہ عبادت گزار ہوں، بڑا ہوں. جب کسی کو یہ خیال آ جاتا ہے نا تو پھر اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات. جب کوئی یہ کہہ دینا کہ میں تو بڑا ہوں، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی. تو اس کو راندہ درگاہ کر دیا، جاؤ بھٹکتا ہے، اب بھٹکتا رہے. خیر، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا. جنت میں جب داخل کیا تو اسی لیے پھر جب حضرت آدم علیہ السلام سے تو ساری اولاد پیدا ہوئی، اسی لیے تو انسان کو آدمی کہتے ہیں. سنا ہے؟ آدمی، فلاں آدمی. تو آدمی کہتے ہیں آدم کی اولاد کو، آدمی، آدم سے. اب لڑکیاں بھی آدمی ہیں، تم بھی آدمی ہو، یہ بھی آدمی ہے، یہ بھی آدمی ہے. اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو آدمی کہتے ہیں، وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ صرف مردوں کو کہتے ہیں آدمی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ یہ پھل نہیں کھانا، بس باقی جنت میں جہاں چاہو جانا، جہاں چاہو گھومنا، لیکن یہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. ٹھیک ہے؟ وہ شیطان وہاں پہنچ گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، بہکاتا رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ ایسا ہو تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھر جنت سے نکالا جائے، زمین پر لایا جائے، پھر زمین پر ان کی اولادیں ہوں، پھر دنیا بس جائے، ہے نا. بھئی اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہی رہتے تو ہم کہاں ہوتے؟ ہم بھی نہ ہوتے نا. تو ہمیں آنا تھا دنیا میں، اسی لیے بتایا گیا کہ اب یہ اس طرح سے یہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. شیطان کے بہکانے پر وہ اس درخت کے پاس گئے. ٹھیک ہے؟ ان سے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ اجتہادی خطا ہو گئی. ٹھیک ہے؟ تو وہ پھل کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام بہت شرمندہ ہوئے کہ میرے رب نے مجھے منع کیا تھا اس کے قریب مت جاؤں، تو میں پھر بھی گیا. ٹھیک ہے؟ تو معافی مانگتے رہے، بہت کئی سال گزر گئے، معافی مانگتے رہے اور روتے رہتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. جو بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی غلطی کر کے معافی مانگ لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے نا، بہت رحمان ہے. جو اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے نا وہ اسے معاف کر دیتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام بھی بہت عرصہ معافی مانگتے رہے. لیکن معافی پھر کیسے قبول ہوئی؟ کون سی معافی قبول ہوئی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تم محمد کو کیسے جانتے ہو؟ ملے ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ ہم نے تو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی نہیں کیا، تم کیسے جانتے ہو ان کو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا میں ابھی ملا نہیں ہوں، نہ میں نے دیکھا ہے، لیکن جب اے رب العالمین جب تو نے مجھ میں اپنی روح پھونکی تھی اور وہ روح مجھ تک پہنچی اور میری آنکھیں کھلی، جب پہلی بار جب میری آنکھ کھلی تھی تو میں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا. جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ کلمہ وہاں لکھا ہوا تھا عرش پر. تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام ملا کر لکھا ہے نا وہ ہستی اللہ کو بہت پیاری ہوگی. تو پیارے کا واسطہ دے دو تو پھر تو مان ہی جاتا ہے اللہ ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ کہہ دیں کہ اے اللہ تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ میری دعا کو قبول کر لے، تو وہ تو واسطہ تو نہیں ٹالتے نا، ہے نا. اللہ تعالیٰ واسطہ نہیں ٹالتا، پھر معاف کر دیتا ہے. تو معافی مل گئی.
حضرت آدم علیہ السلام کو معافی حضرت آدم علیہ السلام کو معافی مل گئی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہاں پر رہنے لگے. لیکن شیطان کی پھر ڈیوٹی یہی لگ گئی. شیطان جو ہے نا، شیطان نے اپنا کام یہ چن لیا کہ میں جہاں جاؤں گا لوگوں کو بہکاؤں گا، تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا. لیکن شیطان بہت ڈھیٹ ہے نا، بہت ڈھیٹ، بہت ضدی ہے. اس نے ضد کی کہ میں نہیں سجدہ کرتا، میں نہیں کرتا. تو جو بچے ایسے کرتے ہیں نا، میں نہیں، آپ کرتے ہو ایسے؟ میں تو نہیں، ایسے جو بچے کرتے ہیں نا، یہ پھر شیطانی ہوتی ہے. یہ شیطان کا کام ہے کسی چیز پر اڑ جانا، بلا وجہ ہی اڑ جانا، یعنی میں تو نہیں کر رہا. تو اس کو کہا تھا سجدہ کرو، اس نے سجدہ ہی نہیں کیا. بس سب فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، تم بھی کرو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، یہ تو مٹی سے بنا ہے. انسان مٹی سے بنا ہے نا؟ پڑھا ہے نا کتابوں میں؟ ہے پڑھا ہے تم نے؟ ہے پکا ہاتھ منہ ہلاؤ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ میں تو نہیں کر رہا. بس اس دن سے پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا. اور پھر اللہ جس سے ناراض ہو جائے نا، پھر اسے کوئی جگہ نہیں ملتی، کہیں پناہ نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ بس کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کا کہنا ماننا چاہیے، بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، اور ضد نہیں کرنی چاہیے. جیسے اب یہ تلا ضد نہیں کرتا، تلا ضد کرتا ہے، کبھی کبھی کرتا ہے، کبھی کبھی ضد کرتا ہے. یہ آج آیا ہے نا یہاں پہ پپا کے پاس، اس لیے کبھی کبھی ضد کرتا ہے. ہیں کیوں آئے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ ٹی وی میں آنا تھا، آپ کا نام تھا ہے؟ میں مما تو بتاتے آیا تھا نا. کیا بندہ مما کو بتاتے آئے تھے؟ کیا بتا کے آئے تھے؟ مما بولتی تو دے جاؤ. تو آپ نے کہا جا رہا ہوں. جی پھر گاڑی میں بیٹھ کے آ گئے؟ کیسے؟ یوں. کس نے گاڑی چلائی؟ آپ نے؟ میں نے تو نہیں، پپا تھا. آج یوں کر کے ہم بھی جائیں گے. اور کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے. اذان عصر کے وقت